اللہ 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 اللہ۔ مومن کا گھر، ایک مومن کی شناخت اس کا ایمان اور اسلام ہے، اسی طرح اس کا گھر بھی اسلامی اصولوں اور ایمانی کیفیات کا آئینہ دار اور عملی نمونہ ہوتا ہے، جس سے اسلام کا حسن اور اس کے فضائل و برکات کا ہمادم اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس میں بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے گھروں کو مسجد بنا لینا چاہیے اور سنن و نفل کی ادائیگی گھروں میں پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی نفل نمازیں اپنے گھروں پر ادا کرو، کیونکہ فرض نمازوں کے علاوہ سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر پر ادا کی جائے۔ متفق علیہ۔ جب گھروں میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں تو گھر اللہ کی عبادت و اطاعت سے معمور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی فرمانبرداری کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی کچھ نمازیں یعنی نوافل اپنے گھروں میں ادا کیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ متفق علیہ۔ دوسری جگہ فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا ایک حصہ اپنے گھر کے لیے خاص کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ مسلم۔ عورتوں کی ساری نمازیں ان کے گھروں ہی میں افضل و قرار دی گئی ہیں۔ حضرت ام حمید ساعدہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے جذبات کی مجھے خبر ہے، لیکن تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے اچھا ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ احمد طبرانی۔ گھر کے ماحول کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے کتنا اچھا ہو اگر گھر کے ایک حصے کو عبادت گاہ بنا لیا جائے اور اس میں صرف نماز ہی نہیں بلکہ گھر کے سارے لوگ مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ مسلم۔ کتنا خوبصورت ماحول بنے گا اگر گھر کے سارے لوگ مل کر گھر میں تلاوت قرآن کریں اور معمول بنا لیں کہ ہر مہینے میں سب کا ایک قرآن ختم ہو۔ اس سے آگے بڑھ کر ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار گھر کے سارے لوگ مل بیٹھیں اور قرآن کو سمجھیں، حدیث کا درس ہو، اسلامی شریعت کے مسائل پر گفتگو ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے گھر ایسے ہی ہوتے تھے، ذکر الہی سے معمور، قرآن کی تلاوت سے گونجتے ہوئے جب بھی کوئی ان کے گھروں سے گزرتا تو ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی۔ راتوں کو لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے اور الہ وزاری کے ساتھ دعائیں کرتے، یہاں تک کہ ان کے رونے کی آوازیں باہر سنائی دیتی۔ آج بھی ہم یہی کیفیت اپنے گھروں میں پیدا کر سکتے ہیں اور یہ مطلوب بھی ہے۔ سال میں مخصوص ایام آتے ہیں جب ان امور کا اہتمام مزید بہتر انداز سے ہو سکتا ہے۔ مثلا رمضان کا مبارک مہینہ بچے سے لے کر بوڑھے تک عبادت و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح ذوالحجہ کا پہلا عشرہ یا ایام بیض کا موقع، اگر ان ایام میں گھروں کا عبادت الہی سے مزین و آراستہ کیا جائے تو پورا گھر خیر و برکت سے بھر جائے، اور خاص طور پر نئی نسل پر اس کے گہرے پیشکش رہبر ٹی وی